اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، 61، 62، 63۔ سورۃ المائدہ ہے، 6واں سپارہ ہے۔ یہ آیات مبارکہ ترجمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو آج کے دور میں ہو یا اس سے پہلے ہو، جاؤکم اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو یہ دھوکہ دینے والے جو جبے قبے والے ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ان سے آپ ذرا خبردار رہو، چوکنے رہو، ٹھیک ہے، ان سے چوکنے رہو جو اپنی باتوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور جن کے جبے اور قبے اور دستار بندیاں اور عمامے اور ان کی داڑھی شریف یہ جو آپ کو متاثر کرتی ہے نا، تو یہ سب بیرونی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی بھی یہ گیٹ اپ یہ حلیہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن جو اندر کی چیز ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا بعد میں ایمان والوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے، مومنوں سے، تو یہ اس وقت کی بھی بات ہے۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، جب یہ داخل ہوتے ہیں مسلمانوں کے گروہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، وقد دخلوا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی، تعداد کی کیا اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اکثر ایسے ہیں، یعنی جو عددی قوت اور عددی تعداد ہے، عددی یعنی جو برتری ہے وہ کثیر ہے۔ کثیر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کے لیے بھی، گناہ کے کاموں کے لیے بھی اور حرام مال کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ساری کوششیں اسی میں صرف کر رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہلکا پھلکا، کبھی ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ان کا مشغلہ ہی یہی ہے، انہوں نے اپنا مشن یہی بنایا ہوا ہے کہ بس ان کا سارا یعنی فوکس اسی پہ ہے کہ بس اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو دنیا کی خاطر وہ یعنی نہایت ہی زیادہ یعنی اپنی کوشش سے برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں ان کے عابد و عالم یعنی اللہ والے ربانیون ہیں نا، یہ دیکھیے ربانیون ان کے جو اللہ والے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، تو کیوں نہیں منع کرتے؟ لولا ینہاہم، ان کو منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیسے روکیں جب خود ہی اسی میں لگے ہوئے ہیں، خود ہی وہی کر رہے ہیں، تو روکیں گے کیسے؟ یہ بات ہے نا۔ یہ ہر دور کے لیے ہے، چاہے اس دور میں جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا، یا اس کے بعد کا دور ہو، یا ہمارا اور آپ کا دور ہو، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا کام ہے جو لوگ وہ کر رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون۔ آپ دیکھیں کہ آیات میں کافی آپ کو مطابقت نظر آئے گی، ٹھیک ہے، جو ان کی بناوٹیں ہیں وہ بھی بہت بری ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ بھی بہت برے ہیں۔ اب یہ آیات مبارکہ سمجھنے کے لیے پیچھے بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ آیت نمبر 60 پر ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ آیت نمبر 60 پر اللہ نے جو بیان کیا وہاں پر ایک بات اور بھی تھی، یہ کہ انہوں نے کیا کیا، عبادت کی طاغوت کی۔ عبد جانتے ہیں نا آپ، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے، بندے کو کہتے ہیں نا، غلام کو کہتے ہیں عبد۔ اور انہوں نے کس کی عبادت کی؟ یہ شیطان کی بندگی کی ہے، یہاں ترجمہ ہے شیطان کی بندگی کی، یعنی شیطان کی عبادت کی، ٹھیک ہے، بندگی کہتے ہیں عبادت کو۔ تو یہ آیت نمبر 60 کا یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیان کیا کہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، البتہ یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ حل قل حل انبئکم بشر من ذالک۔ یہ آیت کو سمجھیں گے تو پھر یہ آیات سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ ہم تمہیں یعنی بتاتے ہیں، ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ تمہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، طاغوت کی عبادت کی، پوجا جانتے ہیں آپ۔ اور اس آئینے میں اگر تم چاہو تو اپنا چہرہ اور اپنا کردار دیکھ سکتے ہو، دیکھ لو کہ یہ کن لوگوں کی تاریخ ہے اور یہ کون لوگ ہیں، تم خود غور کر لو، قرآن کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، حدیث کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور غضب کی چادر انہوں نے اوڑھی، ان کا بدترین ٹھکانہ ہے، اور وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں جو راہ سے بے راہ ہو گئے۔ اب اسی کی روشنی میں آپ سمجھیے کہ انہوں نے طاغوت کی پوجا کیوں کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک سیدھا دین چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی نہ کسی صورت میں ان کا طاغوت دنیا ہی کا مقصد ہوتا ہے، کبھی مال کی صورت میں، کبھی عزت کی صورت میں، کبھی شہرت کی صورت میں، کوئی بھی، کبھی حکومت کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، بہرحال ان کا مقصود و مطلوب دنیا ہی حاصل کرنا ہوتا ہے، دنیا ہی کے وہ ہائی اچیور بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ طاغوت کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیش نظر ہوتا کیا ہے؟ وہ دنیا ہوتی ہے۔ اب آپ اسی کی روشنی میں آئیے سمجھنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں اس طرح کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے منافق کیوں بنتے تھے، منافق بن کر ہی آتے تھے اور منافق بن کر ہی لوٹ جاتے تھے۔ یہاں پر منافقوں کا خاص کر ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، خاص ان کی نشانیاں، ان کی علامت بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، صحابہ کرام کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ کرنا اور آپ کے نصیحت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، کچھ اثر انداز نہیں ہوتا ان پر، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے نا۔ اب آپ بتائیں نا کہ کھیت کے اندر آپ نے اگر کنکر پتھر ڈال دیے ہیں تو اس میں بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کنکر پتھر اس کے نکالے نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب دل میں نفاق چھپا ہوا ہے تو پھر قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کا واعظ و نصیحت اور صاحب قرآن کا دیکھنا، صاحب قرآن کے پاس بیٹھنا ان کو کیسے نفع ہو سکتا ہے؟ نہیں نفع ہو سکتا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے ان کو فائدہ ہوتا، اگر ان کا مقصد ہدایت کا حصول ہوتا تو ان کو فائدہ ہوتا، لیکن ان کی حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں تھا بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، تو پھر ایسی حاضری سے ان کو کچھ بھی فائدہ کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیچارے بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے آئے تو صحیح، لیکن اللہ جو علیم و خبیر ہے اس کو سب معلوم ہے کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے، خزانہ ہے یا خزانے کا گیت گانا ہے، تو وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ڈھول کا پول تھا سب کھول دیا، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس نے بتا دیا۔ اور واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ جو کتمان نعمت کرتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ سے کیا چھپاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا، کثیر کی بات کی ہے، جب بھی کافروں کی بات ہوئی ہے بہت کثیر تعداد کی بات ہوئی ہے، اکثر کی بات ہوئی ہے۔ وَتَرَى، ترا کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ سارے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ساری کوششیں اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ بھی اس پہ غور کریں، اپنے لیے بھی، اپنی زندگی پہ بھی غور کریں کہ ہمارا جو حال ہے وہ کیا ہے۔ اپنے دور کے لوگوں سے زیادہ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہماری بھی ساری کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے نا وہ صرف حصول دنیا ہی ہے، اپنی قبر، اپنے حشر، اپنے یعنی نشر، قیامت کے دن جمع ہونا، اٹھنا، حساب کتاب، اللہ کی عدالت، سب کچھ ہم نے فراموش کر دیا، بھول گئے۔ ساری کوشش، ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت مشقت صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسم سب کو معلوم ہے گناہ کو کہتے ہیں، تو گناہوں کو انجام دینے میں، گناہوں کا ارتکاب کرنے میں، حرام کاموں کے اختیار کرنے میں، لوگوں پر زیادتی کرنے اور لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھا لینے کے لیے، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ان لوگوں کا بیان تو ہے ہی، لیکن اپنے اوپر بھی غور کیجئے کہ کس طریقے سے گناہ اور زیادتی اور ظلم کے بازار گرم ہیں، کس طرح سے حرام کھایا جا رہا ہے، کس طرح سے ایک بے گناہ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، ہر ایک اپنے اختیار پر غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں۔ کتنا سہت کھایا جا رہا ہے، کتنی یعنی برائی میں جلدی کی جا رہی ہے، کس قدر زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، ہر ایک کے لیے اس میں غور کرنے کا مقام ہے، ہر ایک کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر۔ یہاں غریب و امیروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ غریب جن پر ہم بہت ترس کھاتے ہیں نا، ان کو اپنے گھر میں آپ ملازم رکھ کے دیکھیے، تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھیے، یہ آپ کے گھر کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کے کام کرنے میں بھی یہ حق اور انصاف نہیں کرتے۔ کسی کے لیے بھی یہ ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص آپ پرٹیکولر جو ہے شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک اپنے دائرے کار میں غور کرے۔ ہر شخص کے لیے یہ آیات مبارکہ ہیں جو اس کو تنبیہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ اس میں ہیں تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ کے دربار میں کسی کا کوئی مقام اونچا نیچا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تقوی میں آگے ہو، بس۔ تو یہاں پر بیان ہو گیا کہ کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، بہت برا ہے وہ جو کرتے ہیں، ان کا عمل بہت برا ہے، اور ان کی زیادتی بدترین زیادتی ہے کہ وہ سب طاغوت کے پجاری ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے رب کا حکم نہیں مان رہے ہیں بلکہ کس کا؟ طاغوت کا حکم مان رہے ہیں، طاغوتی نظام کے وہ دلدادہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ربانیون، اور یہاں فرمایا اخبار، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ربانی وہ ہیں، اللہ والے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے۔ احبار وہ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ جو ہے یہ روکتے کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ مشائخ، یہ علماء، ان کو چاہیے تو تھا کہ یہ منع کرتے ہیں، کہ گناہ کی باتوں سے منع کرتے، حرام کھانے سے منع کرتے، لیکن نہیں منع کرتے تو وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے؟ ان کاموں سے ان کو کیوں نہیں روکتے کہ ایسا نہ کرو؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے اور غور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیے، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیے، یہ جس طرح سے آپ روک سکتے ہیں روکیے، منع کیجیے۔ یہاں ان والدین کے لیے بھی تنبیہ ہے جو اپنے بچوں کو برائی سے نہیں روکتے، بچپن سے ان کو برائی کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور قرآن و سنت سیکھنے والوں کے لیے بھی یہاں پر تنبیہ ہے۔ کیوں نہیں روکتے؟
برے کاموں سے؟ کیوں نہیں منع کرتے اپنی قوم کو؟ بولیے کیوں منع نہیں کرتے؟ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی روکنے کا کچھ نہ کچھ ان کے پاس اختیار ہو، کچھ نہ کچھ طاقت ہو، کچھ بول سکتے ہوں، کچھ ٹوک سکتے ہوں، مگر اسے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ سوچئے ذرا، سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا۔ یہ کتنا یعنی خطرناک، کتنا بھیانک انجام ہے۔ اور یہاں جو نہیں روکتے، اس کی آپ اگر تفسیر پڑھنا چاہیں تو اسی کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ کہاں پر ملے گی آپ کو؟ سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 34 میں آپ کو ملے گی اس کی تفسیر، کہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں جھوٹ کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یقیناً ان کے علماء اور مشائخ بھی کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں سے اپنا حصہ لیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ کو طاغوت بنا لیا ہے۔ آپ سورہ توبہ میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ وہ رشوت لیتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منع کیسے کریں؟ منع کرنے کے بجائے وہ خود جھوٹے فتوے دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ منع کیسے کریں؟ کس منہ سے منع کریں؟ وہ تو خود جو احبار و رہبان ہیں، احبار و رہبان نے خود جو ہے، جوگی ہیں یا سادھو ہیں یا پیر فقیر ہیں، جو بھی ہیں، ان سب نے یہی لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ جھوٹے فتوے دے رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ عجم میں کیا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ 100% کوئی عالم ہو، سب کو سب قرآن و سنت پتہ ہو۔ تو ظاہر ہے بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے پیروں فقیروں کو، سادھوؤں کو، جوگیوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایون یہ کہ حالات تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب دیکھتے بھی نہیں کہ یہ جو بنا ہوا ہے یعنی دیندار، اس کی حرکتیں دیکھ کر تو یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ دیندار ہے۔ تو لیکن بہرحال لوگ ظاہر ہے کسی نہ کسی انداز سے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کوئی ان کو استثناء حاصل ہے، استثناء کوئی حاصل نہیں ہے۔ جو دنیا سیکھی تھی آپ نے، تو دین کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے جانور بننا کیوں پسند کیا؟ عقل ہونے کے باوجود اتنے بدعقل کیوں بنے رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں، نہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو وہ وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کو نذرانہ چاہیے، ان کو چندہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو ظاہر کبھی کسی کو پاؤں دبوانا ہے، کسی سے ہاتھ چموانا ہے، کسی سے نعرے لگوانے ہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کی باتوں میں دخل در معقولات کریں گے، کہیں گے نہیں جناب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یا حدیث شریف میں ایسا ہے، یا صحابہ کا یہ طریقہ ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ ان سے چھٹ جائیں گے، لوگ ان سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے وہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مصلحت پوش بن گئے اور وہ ان باتوں پر خاموش ہو گئے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، وہ جو کچھ بنا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، جو کچھ وہ فتوے بنا رہے ہیں، جو کچھ اپنے گھروں سے دلیلیں بنا رہے ہیں، وہ سب برے کام ہیں، نہایت ہی برے کام ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے ایسا کیا، جن لوگوں نے بعد میں ایسا کیا، یا جو آج ایسا کر رہے ہیں، سبھی بدترین لوگ ہیں، سبھی شیطانوں کے پجاری ہیں، سبھی بدترین ٹھکانہ رکھنے والے ہیں، سبھی بدترین طریقے کے گمراہ ہیں، جو قرآن نے ان کے حق میں بیان کیا ہے۔ جس نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی، شیطان کی پوجا کی، وہ بدتر درجے کے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ مسند احمد کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور وہ اس سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اسے گناہوں سے منع نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں گے۔ پتہ ہے، یعنی اگر آپ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں روکتے، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مجرموں پر آئے گا، ان پر بھی آئے گا جنہوں نے روکا نہیں۔ جو روکتے نہیں ان کا یہ حال ہے، جو شریک محفل بنے ہیں ظاہر ہے وہ تو انہی میں سے ہیں۔ یہاں پر اسمن فی کی وجہ سے تو یہ اسمی ہے، فی الاسمی والعدوانی،
تو یعنی اسم اور عدوان دو الگ الگ نام آئے ہیں. اسم آپ جانتے ہیں گناہ کو کہتے ہیں، عدوان بھی گناہ ہی کا ایک کہنا چاہیے کہ شعبہ ہے، لیکن تھوڑا اس سے بڑھ کر ہے. سرکشی، ٹھیک ہے، عداوت، بغاوت آپ اس کے معنی میں لے سکتے ہیں. اسی میں ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہر شخص سے ہو سکتا ہے اور ہر شخص سے ہو بھی جاتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن عدوان یعنی اسم سے بھی بڑھ کر آگے مزید بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے گناہوں سے پھر انسان بڑے گناہ پر جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بڑے بڑے گناہ کرنے میں بھی اس کو شرم و حیا نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے میں پہلے حیا نہیں آتی، پھر بعد میں وہ ایسے یعنی حیا سے دور ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے میں بھی اسے کوئی حیا نہیں آتی. پہلے لوگوں سے اس کی حیا ختم ہوتی ہے، پھر اس کی اپنے مالک اور مولا سے بھی حیا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت غور کرنے کی ہے کہ انسان پھر ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. اور گناہوں میں بھی قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے. اگر کسی نے گناہ کیا اپنا یعنی ذاتی طور پر چھپ کر گناہ کیا اور اس سے غلطی ہو گئی اور کسی نے دیکھ لیا، تو حکم یہ ہے کہ پردہ ڈال دیجئے. آپ اس پر اس کے گناہ کا اعلان نہ کیجئے، کسی کے سامنے اس کے گناہ کو بیان مت کیجئے. لیکن اگر کوئی عدوان پر اترا ہوا ہے، سرکشی اور بغاوت پر اترا ہوا ہے، اور اس کا گناہ جو ہے وہ ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا عدوان، اس کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کی بغاوت، اس کی شقاوت، اس کی سرکشی دوسروں کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پردہ ڈالیں گے؟ نہیں. اگر اب آپ نے پردہ ڈالا نا تو آپ مجرم ہو جائیں گے، آپ اس کے ساتھی ہو جائیں گے، سپورٹر ہو جائیں گے. اب آپ نے پردہ نہیں ڈالنا، اب آپ نے اعلان کرنا ہے، بتانا ہے فلاں شخص مجرم ہے، اور جس لحاظ سے وہ سزا کا مستحق ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ نہیں سمجھتے. میں نے بتایا نا بار بار کہ دو چیزوں کو ملا کر لوگ ایک ایسا مرکب بناتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتا کہ اس چورن میں ہے کیا، اس کو دونوں کو الگ کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو مرکب مت بنائیے گا آپ کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. حدیث میں ایسی باتیں ہیں، بلکہ قرآن میں بھی ہیں کہ لوگوں برائیوں کا اعلان نہیں کیا جائے. لیکن یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ کس برائی کا اعلان نہیں کریں اور کس برائی کو جو ہے یعنی برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ شخص برا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہے. اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسم سے بھی بچیں، عدوان سے بھی بچیں. ٹھیک ہے، بلکہ کسی کو کرتا دیکھیں تو روکیں. اب ہم اپنے لیے بھی اس میں سے سبق نکالیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ زبانی ہمارے دعوے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اور لیکن اندر سے کیا ہے، خارج از ایمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس بات کا تو نہیں کہنا، سننا بھی ہم گوارہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچائے کہ اندر ہمارا ایمان سے خالی ہو. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے عملی طور پر ثبوت دینا ہے، ہر عملی میدان میں ثبوت دینا ہے کہ نہیں، ہم تو اندر سے بھی مسلمان ہیں. اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ جان لیجئے کہ مسجدوں میں آپ نمازی ہیں، ٹھیک ہے، حج کے مہینے میں آپ حاجی ہیں، رمضان میں آپ جو ہے صوم و صلات کے پابند ہیں، اور اپنے اپنے آفس میں، دفتر میں آپ جو ہے ڈنڈی بھی مارتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں. تو کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا آپ کا یقین ہے؟ کیسا آپ کا ایمان ہے؟ آپ خود اپنے ایمان کو تولیں. آپ کے پاس خود کسوٹی موجود ہے، اللہ نے دے دی ہے. یہ چوکانے والی، ڈرانے والی آیات ہیں، سب سے زیادہ ڈرا رہی ہیں آپ کو یہ آیات. ٹھیک ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اور یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے تیز رفتار ہیں، تیز رو ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں، ظلم کرنے میں، بغاوت کرنے میں. یہ بہت زیادہ ہیں. اور حرام کھانے میں تو یہ آپ غور کیجئے کہ کہیں ہم میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہے. کہیں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں. آپ دیکھ لیں جا کر، جس ادارے میں آپ چاہے جا کر دیکھ لیں، گھر سے باہر نکلیں اور آپ دیکھ لیں، لوگوں سے معاملات کر کے دیکھ لیں.
معاملات کریں گے تو دیکھیں گے. باتیں کر کے نہیں معلوم ہوگا. باتوں سے تو سب بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. بہت خوبصورت گیٹ اپ ہے لوگوں کا, بہت خوبصورت انداز ہے لوگوں کا. باتوں سے آپ کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی کو بہت تیز رفتار ہیں حرام کھانے کے لیے اور ظلم و زیادتی کرنے کے لیے, سرکشی کرنے کے لیے بہت تیز رفتار ہیں. میں اور آپ غور کریں کہ کتنے رشوت اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں, کتنا سود اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا کیا کھلا رہے ہیں. دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدہ, نفع, دنیا کی راحت حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے گلے دبائے ہیں, کتنے لوگوں کے خون نچوڑے ہیں. خود اپنا غور کیجئے آپ. کتنا حرام مال بٹورا ہے, کتنے بٹوے بھرے ہیں, کتنے بینک بھرے ہیں. ذرا آپ اپنا خود جائزہ لیجئے کہ یہ آیات کسی اور کو نہیں دعوت فکر دے رہی ہیں, مجھے اور آپ کو دے رہی ہیں. کتنا حرام مال غصب کیا ہے, کتنا لوگوں کو دھوکہ اور فریب سے مال بٹورا ہے. خود اپنا جائزہ لیجئے. کتنے فیصد آپ مسلمان ہیں, کتنے فیصد؟ صرف زبانی, یہ زبانی کلمہ آپ کا کام آ جائے گا. آپ کو صرف آپ نے کہا ہے صرف لا الہ الا اللہ, یہ کام آ جائے گا ایسے ہی؟ اتنا سستا ہے سودا آپ کا. پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر تو کیا ہے؟ پھر تو کسی کو بھی پکڑ کے لائیں, کہہ دو لا الہ الا اللہ, بس بیڑا پار ہے. پھر تو سب جنتی ہیں. جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس جنت میں چلا جائے گا. آپ نے اس کو جنتی پروانہ دے دیا. اگر ایسے ہی ہونے لگ جاتا تو پھر کیا بات تھی؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں دیکھی؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے والوں کو نہیں دیکھا؟ اتنا ہی آسان ہے. جتنا آسان میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پر ٹھہر کر غور کرنا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ علماء ہیں, مشائخ ہیں, اللہ والے ہیں, رب والے ہیں, آپ پیر ہیں, آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. منع کیجئے لوگوں کو برائی سے, برائی کرنے سے لوگوں کو منع کیجئے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن منع کرنا تو دور کی بات ہے, میں اور آپ تو جا کر بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں. کبھی تیجے کی فاتحہ ہے, کبھی 40ویں کی فاتحہ ہے, وہاں جا کر بیٹھ کے کھاتے ہیں مزے سے. کون روکتا ہے کہ یہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. مرنے والا تو روزانہ آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں, استغفار کریں اس کی طرف سے کہ اللہ اسے معاف کر دے, اللہ اس کی قبر پر رحم کرے. لیکن آپ تو تیجے کے نام پر جا کر کھاتے ہیں. 3 دن کا تو سوگ ہوتا ہے میت کے گھر والوں پر. 3 دن کا تو سوگ ہے ہر ایک کے لیے, سوائے بیوی کے. 3 دن کا سوگ تو ہر ایک کے لیے, بھائی کے لیے بھی ہے, بہن کے لیے بھی ہے, بیٹی کے لیے بھی ہے, بیٹے کے لیے بھی ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہے, جتنے بھی اس کے کنبے والے ہیں. 3 دن کا تو ان کا سوگ ہے. 3 دن تو ان کو آپ کھانا دیجئے, نہ کہ جا کے دوسرے دن تیسرے دن. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر دعوت کھاتے ہیں. کوئی منع بھی نہیں کرتا. کون منع کرے؟ دعوت چلی جائے گی نا. منع کریں گے تو دعوت کہاں سے ملے گی؟ پھر یہ علماء اور مشائخ کو بھی تو یہ دعوت کا کھانا ملتا ہے, ان کو بھی تو یہ فاتحہ کا کھانا دیا جاتا ہے. کون سی فاتحہ؟ کہاں سے کی فاتحہ؟ یہ کہاں کا رسم و رواج ہے یہ؟ کہتے ہیں اچھا چلو تیسرے دن نہیں کرتے آپ, 5ویں دن کر لو. بھائی 5ویں دن کیوں کر لو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا, کیا ہی نہیں, جب صحابہ نے کیا ہی نہیں تو کیوں کر لو؟ 10واں کر لو, 20واں کر لو, 40واں کر لو, کیوں کر لو؟ اسی طریقے سے شادیوں میں جاتے ہیں, جتنی بھی آپ تقریبات دیکھ لیں, صرف شادی ہی کیا ہے, عقیقے کے نام کی تقریب ہو, سالگرہ کے نام پر ہو, جس نام پر بھی ہو, کیا ہوتا ہے دیکھا آپ نے کبھی جا کر؟ میوزک بھی بج رہا ہے, مکس گیدرنگ بھی ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے, بے شمار کھانے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا سب شرعی طریقہ ہے؟ لیکن جا کر مزے سے کھا رہے ہیں. کون روک رہا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں روک رہا ہے. جب روکیں گے تو ظاہر ہے پھر نقصان ہوگا نا. مجلسوں سے دور رہنا پڑے گا. ان محافل کا جو ہم لطف اٹھا رہے ہیں ان سے ظاہر ہے ہمیں دور رہنا پڑے گا. تو بہرحال کچھ بھی ہو, ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت ہے. آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو دنیا کو یقیناً کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا, اور دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو آخرت کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا. دونوں میں سے ایک چیز آپ کو چوز کرنی پڑے گی. آپ کی چوائس ہے, آپ جو چاہیں چوز کر لیں. تو بہرحال یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, سرکشی زیر فلک زیبا نہیں, اور دیکھو جانا ہے تمہیں زیر زمین, جب تمہیں مرنا ایک دن بالیقین,
چھوڑ دو سب فکروں کو کرو فکر دین بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں اور دیکھو جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں اور تم سمجھو نہ ہرگز غافل موت کو زندگی کا جان حاصل موت کو رکھتے ہیں محبوب عاقل موت کو یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے